بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زیبکار، آج سے ہم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری کتاب آب کوثر کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بہت ہی پیاری ایک کتاب درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے تحریر فرمائی ہے، جو دنیا بھر میں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک خاص مقبولیت کی حامل ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر ہر کسی تک پہنچی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں یہ کتاب موجود نہیں تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ ہیں کہ جن میں درود پاک کے فضائل بیان ہوئے، اور دوسری وہ کتابیں ہیں جو درود پاک کے جن میں صیغے موجود ہیں، اور تیسری وہ ہیں کہ جن میں فضائل بھی ہیں اور درود پاک کے صیغے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ آب کوثر ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں درود پاک کے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ درود پاک کے صیغے بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس کتاب کا درس شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے آغاز میں ہمارے شیخ مکرم نے درود پاک کے حوالے سے مختلف احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے درود پاک کے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں۔ تو ہم یوں کریں گے کہ کچھ فوائد یہاں سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حوالے سے جو کوئی احادیث یا کوئی روایات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ اسی طرح آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالی کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے جو درود پاک کا فائدہ ذکر فرمایا کہ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کی نظر رحمت، پھر فرشتوں کی دعائیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آگے چل کر جو باب اول ہے اس میں ہمارے شیخ مکرم نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ جو احادیث ذکر کی ہیں، تو جو فوائد ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تو انہی سے جو متعلق احادیث ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا وکتب لہ 10 حسنات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ روایات احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں جنہیں ایک جگہ پر یکجا کر کے ہمارے شیخ مکرم نے ان کا ایک خلاصہ بیان فرمایا ہے، جو کہ اسی طرح سے جیسے پیچھے روایات ذکر ہوئی ہیں انہی سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجے اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی ہے
کہ تم درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ تو ان احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس پر 10 مرتبہ رحمت ہوتی ہے، اور جو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 10 مرتبہ اسے سلام ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور درود پاک کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ تو جتنا ہم درود پاک پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا کرم اتنا ہی ہمارے شامل حال ہوتا جائے گا۔ تو اس حوالے سے درود پاک کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرنے کے لیے یہ کتاب آب کوثر یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو آپ اس کا مطالعہ اپنی روزانہ کی ایک روٹین میں رکھیے، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں تو ہمارا جو ایڈریس ہے وہاں پر رابطہ کر کے یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔